بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور 260ویں کور کمانڈر کانفرنس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہے جن کا ملکی معیشت پر، ملکی سیاست پر گہرا اثر واقع ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سیاستدانوں کو خطرے کی بو آنا شروع ہو گئی ہے، خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہے کہ فوج جس طرح کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، جس طرح ملکی مسائل حل کر رہی ہے، تو سیاستدانوں کے لیے سسٹم کے اندر گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گنجائش نکالی جائے، اور یہ بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، جو پچھلے کچھ مہینوں سے اس بات کا مسلسل اشارہ دے رہے کہ ان کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، خاص کر 9 مئی میں انوالو جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ گنجائش نکالیں اس سے پہلے کہ بات ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی سے نگران حکومت کا رابطہ ہوا ہے، یا نگران حکومت نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ ختم ہوا ہے۔ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ملاقاتیں دو ہوئی ہیں۔ ایک ملاقات صدر مملکت سے بھی کی ہے پی ٹی آئی کے وفد نے، جس میں ان کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور بیرسٹر عمیر شامل تھے۔ اور مدعا کیا تھا؟ میٹر آف کنسرن یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سائفر کیس کی سماعت تھی، ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، تو فرد جرم تو مؤخر کر دی گئی۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ چلان کی کاپیاں وکیلوں کو فراہم نہیں کی گئی تھی، تو آج چلان کی کاپیاں دے دی۔ ہاں، سب کے وکیل چاہتے تھے کہ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی جائے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ وہ کوئی ہارمونیم نہیں بننا چاہتے، تو وہ سماعت کے لیے انہوں نے 1 ہفتے کی ڈیٹ دے دی ہے، اور 1 ہفتے بعد عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل جب باہر آئے تو انہوں نے میڈیا کو گفتگو کرتے بتایا کہ خان صاحب نے انہیں یہ اطلاع دی ہے کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ بھیجا جا رہا ہے، ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے۔ 22 لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، انٹرویو ریکارڈ ہو چکے ہیں، 164 کے بیان ہو چکے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلنے والا ہے۔ تو یہ اطلاع خود خان صاحب نے اپنے وکلا کو دی ہے کہ ان کی جو اگلی منزل ہے وہ ملٹری کورٹ ہے۔ تو ان کے وکلا نے باہر آ کر اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی وکلا یہ دعویٰ کر رہے ہیں چونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب ان کی بریت کے چانسز ہیں، ان کی ضمانت ہو جائے گی، ان کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے اگلی کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی کو بھی یعنی دوڑیں لگ گئی ہے، جلدی ہے، اور وہ بھی دھڑا دھڑ ملاقاتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے ایک عام خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع بتاتے ہیں کہ 30 نومبر تک الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پروبیبلی الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 28 جنوری 2024 مقرر کی جائے گی۔ اور اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دن کے حوالے سے انہوں نے تمام یعنی چیزیں طے کر لی ہے کہ اگر اس دن الیکشن ہوتا ہے تو کیا کچھ کیا جائے گا۔ ویدر بھی ٹھیک ہے، اور سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے بھی رینجر اور فوج سے مدد لی جا رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسرے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، اور بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے اہم اجلاس ہو رہے ہیں۔ آج مریم نواز نے لاہور کے تاجروں سے، چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملاقات کی، خطاب کیا، اور انہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو معاشی ایجنڈا ہے، یعنی اکنامک پلان، اس کے کچھ خاکے پیش کیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت کا جو ایجنڈا ہے یا منشور ہے وہ ملک کو معیشت کے بحران سے نکالنا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نمبر 1 ایجنڈا ہے۔ اور انتقامی سیاست انہوں نے بالکل نہیں کرنی، وہ ترک کر دی ہے، اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو ان کا کسی کے خلاف کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ تو مریم نواز کی تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ اچھی رہی۔ کل ان کی طلباء سے ملاقات بھی تھی، لیکن ایک یونیورسٹی میں ان کو جانا تھا، لیکن وہ نہیں جا سکیں، جس کے بعد بہت ساری اسپیکولیشن کی گئی۔ جو ان کے مخالف کیمپ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈر گئیں، وہاں طالبات نے ان کے خلاف ایک یعنی ان کو ہیومیلیٹ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اور یہ لیگی ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کے اس فنکشن کو سبوتاژ کرنے کا ارادہ بنا رکھا تھا، اور اس کی پھر سوشل میڈیا پر جس طرح تشہیر کی جاتی نیگیٹو، تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ فی الحال اس کو مؤخر کر دیا جائے اور کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ لیکن وہ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے مسلم لیگ نون وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
पाकिस्तान में भी एक्टिविटी हो रही है। नवाज शरीफ भी जब सऊदी अरब से दुबई पहुंचे तो उन्होंने कोई सऊदी अरब के अंदर 2-3 मुलाकातें अहम की हैं, जिनकी तफसीलात अभी आना बाकी है, लेकिन उन मुलाकातों का जो लुब्बे लबाब और नतीजा ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके हवाले से जो उनकी प्लानिंग है वो उन्होंने सऊदी हुकाम के साथ शेयर की है। और अब उनकी दुबई के अंदर मुलाकातें हो रही है और दुबई के हुकाम को वो एतमाद में ले रहे हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं। तो ये किसी सियासी जमात का सबसे अव्वलीन एजेंडा होना हो कि जब उन्होंने इक़्तिदार में आना हो या उन्होंने इलेक्शन लड़ना हो तो अपनी पूरी तैयारी करके आए। ऐसे नहीं कि आप इक़्तिदार में आ जाए और कहें जी अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम 6 महीने दे दें, अभी हमें 2 साल दे दें, अभी हम फलाने बहरान से निकल रहे हैं। तो इस तरह की तैयारी नहीं होती। तैयारी ऐसी होती है जैसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून कर रही है या पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है और सियासी जमातें कर रही हैं। तो सारी सियासी जमातें अपने मंशूर और इकोनॉमिक प्लान के ऊपर काम कर रही हैं, जबकि पीटीआई जो है वो उनका सिर्फ एक एजेंडा है और वो है इमरान खान। उनका प्लान भी इमरान खान है, इकोनॉमिक प्लान भी इमरान खान है, उनका सियासी प्लान भी इमरान खान है और उनका सब कुछ इमरान खान है। यानी इमरान खान है तो पीटीआई है, वरना नहीं है। तो ये अब तक का एजेंडा तो यही था, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा उनको भी समझ आई है। तो आज 2 बड़ी हम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात की है साबिक सेनेटर शफकत महमूद, मिनिस्टर भी रहे हैं एजुकेशन के, पीटीआई के बड़े हम रहनुमा थे, लेकिन अभी वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। उनके बारे में इतला थी कि वो पीटीआई की सियासत से खुद को अलग करके बैठे हुए हैं। आपको वो किसी बड़े पीटीआई के इवेंट में पिछले कई महीनों से नजर नहीं आए होंगे, लेकिन अब अचानक उनको भी तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है और वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब उनके घर पहुंचे हैं। उसके बाद शफकत महमूद ने एक हैंड आउट जारी किया है, जिससे लगता हुआ कि वो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं और उनसे ही मुज़ाकरा चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने उनसे रब्ता किया है, निगरान हुकूमत के लोग उनके घर आए थे और उसके बाद उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई उनकी कुछ डिटेल उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौके नहीं मिल रहे और उनको इंतहाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं है, जलसे करने की भी इजाज़त नहीं है। दीगर सियासी जमातें जलसे भी कर रही है, रैलियां भी निकाल रही है, उनको हर किस्म की इजाज़त है, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हुकूमत के साथ उनकी क्या मामला तय पाए हैं या वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहसीत पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के इस बात का दावा किया कि हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और ये पहला एक यानी बाज़ाब्ता रब्ता हो सकता है। आखिरी मरतबा ये रब्ता उस वक्त हुआ था जब पीडीएम की हुकूमत थी और एक मुज़ाकराती अमल सुप्रीम कोर्ट के कहने पे शुरू किया गया था, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और इसाक डार और कई लोग जो है वो पीटीआई के रहनुमा के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। उनमें असद उमर, फवाद चौधरी, यानी वो सारे सितारे जिनमें अब रोशनी नहीं रही, ये सारे उस मुज़ाकरात का हिस्सा थे और वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे थे और इमरान खान के मुसलसल इनकार की वजह से वो मुज़ाकरात वो राब्ता टूट गया। तो ये सारा राब्ता उस वक्त से टूटा हुआ। उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद और बड़े वाक़यात हुए। तो ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता है। इसी तरह का एक और वफद आज गया सदर मुमलिकत से मिलने के लिए। ये रऊफ़ हसन सेक्रेटरी इत्तलात है पीटीआई के, ये फवाद हसन फवाद के भाई हैं जो कि नवाज शरीफ के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो एडवाइज़र है, उनके साथ काम करते हैं। तो उनके भाई है और पीटीआई जो है वो सदर के पास गई कि जनाब साड़ी फौज ने सुलह करा दियो, कोई रास्ता निकाले। तो ये सारी एक्टिविटी जो है ये उस तनाज़र में हो रही है कि अब इमरान खान साहब को प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि उनकी मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात की समाअत शुरू होने वाली है। और इसी हवाले से आज उनके वकील जब बाहर आए कोर्ट से और उन्होंने ये कहा कि 22 अफराद के 164 के तहत बयानात लिए गए हैं और उन्हीं के तहत इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू किया जा रहा है। तो ये खदशा उन्होंने जाहिर किया, जिसके बाद ये सारी नासपाज दौड़ सारी एक्टिविटी ये सारी हुई है, जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई है। और फिर इसी के तनाज़र में चूँकि आजकल मौलाना फजल रहमान से बहुत से अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही है। आसिफ ज़रदारी भी उनसे मिले, आज इसाक डार साहब भी मिले और भी कुछ लोगों ने आज उनसे मुलाकात की है। मुलाकातों के पीछे जो एक रियलिटी है वो ये कि उनकी खुशदामन का इंतकाल हुआ, तो लोग उनसे इजहार अफसोस करने के लिए मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सियासी बातें भी निकल रही हैं। और जो अब सियासी बात निकली है उसमें उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मसाइल का हल किसी एक शख्स या एक जमात के पास नहीं है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें
इख्तलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए, और आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। और सियासी इंतशार और खलफशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होगी। सियासतदान किसी से भी इख्तलाफ राय रख सकता है, मौक़िफ़ अलग रख सकता है, लेकिन इससे सियासी इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए। तो उनकी ये जो गुफ्तगू है, इसमें उन्होंने जो बॉटम लाइन थी वो ये कहा कि सबको संभलना होगा, यानी सारी सियासी जमातों को अब संभल कर चलना होगा। सबके माजी का सबको इल्म है, मगर अब जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी गुंजाइश के फार्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये एक बड़ा उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि सियासी गुंजाइश निकाली जाए। उनके पीपल पार्टी के साथ इख्तलाफात चल रहे थे, और सिंध में पीपल पार्टी GDA के साथ इत्तेहाद बनाने जा रही थी, और MQM के साथ भी उनकी बात हो रही थी, JUI की। लेकिन मौलाना ने जब जरदारी साहब से मुलाकात की तो ये कहानी बदल गई है, और मुमकिन है पीपल पार्टी और JUI मिल के सिंध के अंदर इलेक्शन लड़े। तो इसलिए वो कह रहे हैं सियासी जमातों को गुंजाइश निकालनी चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ में आ रही है, कि फ़ौज जिस तरह के काम कर रही है वो बड़े इनक्रेडिबल है, और उसने सियासतदानों के ना कान खड़े कर दिए हैं। मैंने आपको पहले कहा था, अगर मुआशरत ठीक हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, तो किसने कौन सी मकबूलियत, कौन सी सियासी जमात, कौन इमरान खान, कौन किसी को याद करता है। लोगों के मसाइल जो है वो उनकी इकॉनमी के साथ, उनकी मुआशरत के साथ जुड़े हुए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब उसमें भी बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक दो और खबरें दे दें। एक अहम खबर ये कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील कर दिए। अब सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, और इससे पहले सरकारी जो दफ्तरी औकात इस्लामाबाद के वो 7:30 से 3:30 बजे तक होते थे, तो आधा घंटा इजाफा कर दिया गया। इसी तरह जो अदालतों के औकात कार हैं मुल्क भर में, वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। तो मौसम तब्दील हो गया है, तो इसलिए सर्दियों में जो स्कूलों के, सरकारी दफातर के और सरकारी इदारों के औकात कार तब्दील किए जा रहे हैं, और मिनिमम वो आधा घंटा आगे किए जा रहे हैं। ये बाकायदा इस हवाले से बहुत से इदारों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो हुकूमत ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, और इसमें नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है। खान साहब इस फैसले के हवाले से दरख्वास्त गुजार थे, तो इसलिए अब चूँकि अपील का हक मिल गया है, तो अदालत से इस्तदा की गई कि 15 रोज़ की मोहलत दी जाए, और पूरी तैयारी के साथ जो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होना चाहते हैं। तो अदालत ने 15 रोज़ की मोहलत दे दी है। अब फेडरल गवर्नमेंट नैब तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें बाकायदा यानी अपील में चली गई है। पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, और वो नज़र भी आ रहे हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये सारे जो मईशत की बहाली के इंडिकेटर्स हैं, इशारे, वो बताते हैं कि फ़ौज अपने मकसद में कामयाब है, और वो जो डंडा था ना वो कामयाब हुआ है, उसके बड़े मौसर नताइज नज़र आए हैं। लेकिन कहीं कहीं ये आवाज़ें भी उठ रही थी कि कुछ ऐसे काम जो कि करने का इरादा ज़ाहिर किया गया था उनको गो स्लो कर दिया गया है, रोक दिया गया, या समझ लिया गया कि सिर्फ डंडा दिखाने से काम हो गया, इससे आगे क्या जाना। तो उनको भी अब चौथा गियर लग गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जनरल आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है। 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो तो सबके सामने, अंदर वो सारी बातें नहीं होती जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर की जाती है। वहाँ पे बहुत सी डिस्कशन होती है, कुछ बातें जो है वो ISPR की जानिब से आवाम को बताई जाती हैं, लेकिन वो बॉटम लाइन सामने आ जाती है कि वो क्या बातें हैं। उनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बड़ी क्लियर हैं, उससे लोगों को समझ में आता है कि क्या हो रहा है। बस सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर तक एक डेडलाइन दे रखी है अफगानियों की वतन वापसी के वाले से, लेकिन अब तक आज 17 अक्टूबर है, तो अब तक जो वापस जाने वालों की तादाद है वो 6-7 हज़ार से ज़ायद नहीं है। तो इस बात पर बड़े यानी कंसर्न शो किए गए और कहा गया कि ये तो काम करना है, पाकिस्तान से गैर मुल्की तारीख़ वतन को हर सूरत वापस भेजना है, तो इस काम में ज़ाहिर तेज़ी आनी चाहिए। और ये वो काम है, यानी पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो चीज़ मईशत को डैमेज कर रही है
اس کو ہم نے ضرور پکڑنا ہے، ہاں وہ ظہیر اندوز ہوں، ہاں وہ غیر ملکی تارکین وطن ہوں، ہاں وہ ڈالر کے جو ہے وہ ہاں وہ ڈالر کے کاروبار کرنے والے ہوں، ہاں وہ اجناس کا کاروبار کرنے والے ہوں، ہاں وہ ایرانی تیل بیچنے والے ہوں، ہاں وہ آٹا چوری کرنے والے ہوں، چینی مہنگی بیچنے والے ہوں، سارے جو ذخیرہ اندوز جن کو کہا جاتا ہے، اسمگلنگ مافیا، کارٹل، یہ باقاعدہ ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ ٹائٹل میں کہا گیا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ 1 نومبر 2023 تک جو غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء کا آپریشن ہے اس کو یعنی مکمل کیا جائے۔ تو اب یہ یعنی امپورٹنٹ بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ روک دیا گیا ہے آپریشن، اور چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ افغانی بڑے پریشان ہیں، ایک یعنی خوف پھیل گیا ہے، ہراسمنٹ پھیل گئی ہے، پاکستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور کراچی جیسے شہر میں افغانیوں نے اربوں ڈالر کہہ لیں یا روپے کہہ لیں انویسٹمنٹ انہوں نے کر رکھی ہے۔ اچانک کاروبار کو سمیٹنا چند دنوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اب وہ یا تو لیگل ہوں اور انہوں نے پاکستان کے میں کام کرنے کا ورک پرمٹ لیا ہو، رجسٹریشن کرائی ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی اس بات کی زحمتی محسوس نہیں کی کہ پاکستان میں واقع اپنے آپ کو لیگل کرا لے، تو انلیگل لوگوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہ کپڑے کے گوداموں پہ کل چھاپا مارا گیا کراچی کے کسی علاقے میں، تو وہاں پہ افغانیوں نے باقاعدہ اٹیک کر دیا۔ ایک بڑا علاقہ ہے سوراب گوٹ، وہاں پہ افغانی بڑی تعداد میں مقیم ہے، ابھی تک آپریشن نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی گئی ہیں کہ یہ اتنا آپریشن سلو کیوں ہے، اس کو ذرا تیز کیا جائے۔ اور دوسرا یعنی اس کو باٹم لائن میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈنڈا دکھایا جا رہا تھا نا، اب اس ڈنڈے کو تیل لگا لیں تاکہ وہ نظر آئے کہ یہ ڈنڈا صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو نیچے آنا ہے۔ آج پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، فیصل آباد بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ تمام لوگوں سے ملاقات کی۔ امید ہے کہ وہ لاہور میں بھی توجہ دیں گے، باقی شہروں میں بھی جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا، کیونکہ فیصل آباد سے کچھ چیزیں پورے ملک کو سپلائی ہوتی ہیں، جن میں کپڑا ہے، جن میں دالیں ہیں، جن میں آٹا وغیرہ بھی ہے، انڈسٹریل ایریا بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے، اور چیزوں کو کرائے کم کرنا، قیمتیں کم کرنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے آج آن سپاٹ چیک کی ہے۔ تو ابھی تک یہ اطلاعات یعنی آن گراؤنڈ ہم نے نہیں دیکھا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح حکومتوں کو الرٹ ہونا ہے آن ٹوز کہ وہ چونکہ پیٹرول قیمت میں کمی ہو گئی ہے، آج ڈالر بھی 277 پہ آ گیا ہے، اب ڈالر اس سے زیادہ اور کیا ذلیل ہوگا۔ ڈالر جو ہے وہ 28-30 روپے، تقریباً 30 روپے کے قریب نیچے آ چکا ہے، اور انٹر بینک میں، اور اوپن مارکیٹ میں تو اور زیادہ نیچے آ چکا ہے۔ تو اس کے اثرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کے اوپر یعنی خاصا ڈسکشن کی گئی کہ یہ سارے یعنی پھر اس کا مطلب یہ کہ فوج میں جو کور کمانڈر ہوتے ہیں، ہر یعنی جتنی کورز ہے پاکستان کی، اس میں جو اس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نیچے پورا ایک یعنی فوج کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ بڑا زور دے کر آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہم نے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ چلے جی ڈنڈا دکھانے سے کام ہو گیا اور ڈالر نیچے آ گیا اور ہم جو ہے وہ سست ہو گئے ہیں۔ نہیں، ان کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ یہ جڑ سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مافیاز کتنے ہیں، یعنی آپ فنگر ٹپس پہ چیزیں گن سکتے ہیں کہ کون کون۔ آٹے کی ایک یونین ہے، چینی کا ایک پورا کارٹل بنا ہوا ہے، گھی کا پورا کارٹل بنا ہوا ہے، کپڑے کا پورا کارٹل بنا ہوا ہے، سبزی منڈی کے آڑتی ہیں، دالوں کے تاجر۔ تو اس طرح یعنی یہ کوئی آپ فنگر ٹپ پہ گننے کو 100 بڑی یونینز اور بڑے تاجر ہوں گے، جن میں ٹرانسپورٹر بھی ملا لیں آپ، پھر وہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی ملا لیں، کرائے جو مہنگے دیتے ہیں گھروں کو کہ کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ ظاہر ہے کہ اب جب ڈنڈا تو تیل لگے گا اور بلایا جائے گا کہ جناب یہ کم کرو، تو کم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سول حکومتوں کے کام نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتی، ان کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ
اس کا جو مستقل علاج ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیمپریری نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس ہے. اس میں 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی اور بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے معاملات جو ہے، یعنی جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے خلاف قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کر رہی ہیں اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ آج میسج دیا گیا ہے. اب تک حکومت کی طرف سے اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ شاید حکومتی سطح پہ ڈیلیور نہیں ہوا. جب فوج بات کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی حکومت کی بھی پالیسی اور حکومت کی پالیسی کو ہی فوج ٹو کرتی ہے. لیکن جب فوج نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہر طرح کھڑے ہیں، اخلاقی، سفارتی، سیاسی، ہر طریقے سے فلسطین کے ساتھ، ہم پیچھے بالکل نہیں ہیں. اور پھر جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ربیع الاول کے مہینے میں جو خون ریزی ہوئی ہے مستونگ میں، ہنگو میں، زوم میں، اس پر بہت زیادہ کنسرن شو کیے گئے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بہت انلیگل امیگرینٹس ہیں، تو ان کو جو ہے آپ نے سب کو نکالنا ہے. اور یہ اس بات پر یعنی اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو بارڈر سمگلنگ رکی ہے خاص کر بلوچستان کے ایریے میں، وہ اس نے بڑا فائدہ دیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکانومی بڑی یعنی اسٹرینتھن ہوئی ہے. یعنی کہہ لیں کہ جنرل آصف غفور صاحب کو صدرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ کور کمانڈر صدرن کمانڈ ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے یہ کریڈٹ ان کو جائے گا. بے شک ان کے اوپر بہت سارے سوال لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی کمانڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس معاملے میں ایفرٹ دکھائی ہے تو پھر ان کو ظاہر ہے اپریز کیا گیا کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے. اور اس طرح کراچی کے جو کور کمانڈر ہیں سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار، ان کو بھی ظاہر ہے ان کے پاس بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے اندر یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کا انخلاء کیسے یقینی بنانا ہے. یعنی فوری طور پہ کسی کو وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی کرائسس پیدا ہو جائے کہ جس سے ہاہاکار مچ جائے. تو گو سلو ہے لیکن ظاہر ہے ٹارگٹ پورے کیے جائیں گے. تو یہ وہ ڈنڈا ہے جس نے مہنگائی اگلے چند دنوں میں آپ تیزی سے نیچے آتے ہوئے دیکھیں گے. جس طرح لوگوں کے تصور میں نہیں تھا کہ ڈالر تھلے آ سکتا ہے. ہم نے ایک دفعہ جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ معجزہ دکھایا تھا کہ وہ ڈالر کو ریورس لے گئے تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا تھا اور 3 سال تک فریز رکھا تھا. اس طرح فوج جو ہے وہ ڈالر کو بہت زیادہ ریورس کر چکی ہے اور اب جب وہ فریز کریں گے اس کو تو اس کے بعد پھر ڈالر کی قیمت اوپر نہیں جائے گی، یہ طے کیا گیا ہے. اس طرح وہ لوگ جو کہ انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں ان کی بھی خیر نہیں ہے. تو فوج کے یہ اقدامات جو ہے وہ عوام کے لیے بڑے سودنگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن جمہوریت ہوتی ہے. پھر جمہوریت کا جنہیں کیڑا ہے وہ کہتے ہیں جناب سیاسی گنجائش پیدا کر لو نہیں تو فوج آ رہی ہے. فوج نے بہت کچھ کر لیا، فوج کی جو ہے ایکسیپٹنس بھی بڑی زیادہ ہے اور پھر لوگوں نے کہنا ہے جناب فوج ہی ٹھیک ہے. سیاستدان تو ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے. اگر فوج ملک کی معیشت ٹھیک کر دیتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کر دیتی ہے، لوگوں کی جو ہے بائنگ پاور ٹھیک ہو جاتی ہے تو اور کیا چاہیے. اس لیے بڑے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ حالات کو بھانپ لیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے بھی اس لیے واپسی میں کوئی یعنی وہ تاخیر نہیں کر رہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کا آنا بڑا ضروری ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نہ لڑائی ہے، کسی اور نہ لڑائی کر کے گر نہیں بچ سکتے. آپس میں بیٹھ جاؤ، لڑائی معاف کرو، گنجائش نکالیں اور الیکشن کی طرف جائیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے جو کر دیا آگے ہم ملک چلاتے ہیں. تو ڈنڈے کے اوپر جو تیل لگا ہے اس کی بھی چمک جو ہے وہ پہنچی ہے اور آنکھیں چندیا کے رہ گئی ہیں. آگے کی ہو سکتا ہو تو پتہ ہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.